بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے امریکی صدر کے خطرناک بیان نے پوری دنیا کے اندر ہلچل مچا دی ہے۔ تحریک انصاف نے امریکی صدر کو سخت رد عمل دیا ہے۔ حکومت پاکستان اس وقت کس طرح پریشانی کا شکار ہے، اس حوالے سے عام تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایم کیو ایم نے اپنے تمام ایم این اے، سینیٹرز اور عام رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کیا ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہونے جا رہی ہے؟ اتحادی حکومت کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کی تفتیش کا آغاز ہو گیا ہے۔ تھانے نے نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تینوں خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ میاں جاوید لطیف، جنہوں نے ایک بڑی عجیب پریس کانفرنس کی تھی، چونکہ وہ پریس کانفرنس پی ٹی وی نے دکھائی تھی جس میں عمران خان کو کافر بنانے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان بارہا اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے اور چند شخصیات ان کے ساتھ ہے جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کسی مذہبی جنونی کے ہاتھوں قتل کروایا جائے اور اس کا جو ملبہ ہے وہ کسی مذہبی شخصیت پر ڈال دیا جائے، لیکن دراصل یہ مجھے قتل کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور میں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر دی ہے۔ میاں جاوید لطیف مسلسل اس طرح کے بھونڈے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ پریس کانفرنس چونکہ پی ٹی وی پر نشر ہوئی اور وزیر اطلاعات ہے مریم اورنگزیب، تو اسی تناظر کے اندر یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت میاں جاوید لطیف لینے میں کامیاب ہوئے، اور اب دفعہ 160 کے تحت حکم نامہ طلبی کے تحت جو ہے وہ پولیس نے ایک نوٹس جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ تفتیش کے لیے دن 2 بجے 18 تاریخ کو آپ نے سبزہ زار تھانہ لاہور کے اندر پیش ہونا ہے، اور اس کے اندر مدعی فریق ہیں ارشاد الرحمان والد محمد حسن، جنہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا، اور اب میاں جاوید لطیف والد میاں محمد لطیف یہ ان کو اور مریم اورنگزیب زوجہ علاؤ الدین احمد تاثیر، ان کے ساتھ سہیل احمد پی ٹی وی ایم ڈی ہیں، راشد بیگ یہ پروڈیوسر ہیں پی ٹی وی کے، ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ تفتیش جوائن کریں، اور آپ نے جس طرح عمران خان کے حوالے سے زبان استعمال کی اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، اور کفر کے سرٹیفکیٹ جو آپ بانٹ رہے ہیں اس پر آپ اپنا جواب جمع کروائیں، تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم نے اپنے تمام رہنماؤں کو، ایم این ایز کو، سینیٹرز کو کراچی کے اندر طلب کیا ہے۔ ان کا ہنگامی اجلاس ہے، اور اس میں اگرچہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایم کیو ایم جب سے عمران خان کی حکومت سے علیحدہ ہوئی اور انہوں نے ایک عمران خان کی وہ کہتے ہیں پیٹھ پہ چھرا گھونپا، اور اس کے وقت بتایا گیا کہ مہنگائی بہت ہے، پھر کراچی کے مسائل ہیں جو صوبائی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ زرداری جو ہے انہوں نے یقین دہانی کروائی، کچھ نون لیگ نے یقین دہانی کروائی، درمیان میں فضل الرحمان کی گارنٹیاں بھی لی گئیں، لیکن کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑی، اور کراچی کے اندر جو عمران خان کی مقبولیت ہے، اور پھر کل جو جلسہ ہوا ہے، جو مختلف تقریبات ہوئی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ایم کے ایم جو ہے اس کی رئی صحیح کسر بھی نکل گئی ہے۔ اب ایم کے ایم، آپ کو علم ہے کہ اشارے کے بغیر نہیں ناچتی، اس کو جب اشارہ ہوتا ہے تو پھر وہ گھنگرو توڑ دیتی ہے، اور یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے، اور اب بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے، اور پھر میڈیا کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ حکومت سے علیحدگی پر غور کیا جائے گا، تو اس نے ایک مرتبہ حکومت کو پریشان ضرور کر دیا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر کچھ ایسے فیصلہ جات بھی آئے ہیں، خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، جہاں پر حکومت نے استدعا کی کہ آپ ان حلقوں کے اندر جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کر دیں، چونکہ وہاں دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، سیلاب زدہ علاقوں کے اندر ہماری فورسز گئی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ، وہ جن کے وجہ سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا، تو انہوں نے یہ بات بظاہر نہیں مانی، لیکن اس کے ساتھ ہی اب ایم کیو ایم جو ہے وہ اگر علیحدہ ہوتی ہے تو صدر پاکستان یقیناً اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، پھر حکومت کو اپنی قومی اسمبلی کے اندر اکثریت ثابت کرنی ہوتی ہے، اور وہ سادہ اکثریت جو ہے وہ وہاں پر ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے حکومت ممکن ہے برقرار نہیں رہ سکتی اگر ایم کیو ایم واقعی علیحدہ ہوتی ہے، لیکن اگر تو صرف دھمکیاں دینی ہیں اور پہلے کی طرح بلیک میل کر کے کچھ مقاصد حاصل کرنے ہیں، اور یہاں پر جو ڈیل ہوتی ہے ایک دوسرے پر پریشر ڈال کر
اور یہ دھمکیاں دے کر یہ کھیل بھی پاکستان کے سیاست کے اندر بڑا انوکھا رخ اختیار کر گیا ہے۔ لیکن سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پوری دنیا کو جو میڈیا ہے وہ اس وقت خاص طور پر انڈین میڈیا اس کو بڑا ڈسکس کر رہا ہے، اور وہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک خطرناک بیان۔ چونکہ اکثر پاکستان کے اندر ایک عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے، یہ ایٹمی اثاثے یہی وہ چیز ہے جس نے پاکستان کی ریاست کو وجود دیا ہوا ہے، ورنہ جس طرح کا دشمن ہمسائے میں موجود ہے وہ تو اب تک پاکستان کو جو ہے وہ نیست و نابود خدا نخواستہ کر چکا ہوتا۔ لیکن اب امریکہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے اور انڈین جو لابد ہیں وہ پوری دنیا کے اندر متحرک ہوتی ہے، اور اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی ارد گرد بہت آ گئی ہے افغانستان میں، پاکستان میں، تو جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو کسی وقت بھی جو دہشت گرد ہیں اب یہ جو خطرناک بیان دیا گیا ہے اس نے ایک مرتبہ پوری دنیا کے اندر زہر ہلچل مچائی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتاؤں، پہلے تو جو امریکی صدر نے بیان دیا ہے ڈیموکریٹک کانگریس کمپین کمیٹی کے اندر، وہ کیا ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی کوئی دہشت گرد جو ہے وہ قبضہ کر کے یہ ہتھیار ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ یہ ایسا سنگین الزام ہے جو تقریباً پاکستان پر پچھلے 20-25 سال سے یہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ عمران خان اور پاکستان کے حوالے سے جب بیان دیا تھا تو پاکستان پر بیان دینے کے بعد عمران خان نے جو ٹویٹس کی تھی اس نے کہا تھا کہ اپنی حد میں رہیں، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ تو موجودہ حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے تو ظاہر ہے اتنی جرات کے ساتھ اب جواب دیتی ہے یا نہیں۔ چند دن پہلے جب صدر جو بائیڈن کے ساتھ شہباز شریف کی تصویر آئی تو اس پر جیو نے اور ٹی وی چینلز نے گھنگرو توڑے تھے، اور پھر بلاول زرداری وہ مختلف ممالک کے وزراء سے جب ملا تو اس پر بھی بڑا تاثر دیا گیا کہ تمام ممالک سے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ تو پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے جو حکومت جس کے ساتھ عوام نہیں ہوتی تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے۔ نجم سیٹھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پر جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ غیر محفوظ ہو سکتے ہیں، لہذا پاکستان سے وہ اڈے مانگ رہا ہے، اڈے دیے جائیں گے تو وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ تو لیکن عمران خان اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ نجم سیٹھی خود ایک اپنے تجزیے کے اندر تسلیم کر چکا ہے۔ اب اس پر حکومت نے تو جواب بڑا ہومیوپیتھک جو بھی دینا ہے، دفتر خارجہ کا وہی طریقہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اب جو شہباز شریف ہے وہ کس طرح کا بیان دیتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر شیریں مداری عمران خان کے ظاہر پارٹی کی یہ فارن معاملات جو ہے اس پر اکثر ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، انہوں نے بڑا جرات مندانہ جواب دیا، اور یہی تحریک انصاف کا اصل سٹانس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو بائیڈن صاحب، آپ پاکستانی قوم سے معافی مانگیں، آپ یہ شرانگیز خیالات اس لیے اگل رہے ہیں کہ تبدیلی سرکار کی آپ کی سازش ناکام ہو رہی ہے۔ دنیا کے لیے اصل خطرہ جوہری امریکہ ہے کیونکہ آپ کا اپنے ہتھیاروں پر کنٹرول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2007 میں 6 زندہ جوہری بم لاد کر B-52 طیارہ پرواز بھرتا ہے، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں یہاں بھرتا ہے اور جس کی گھنٹوں کوئی خبر نہیں ہوتی، اور جوہری صلاحیت سے لیس غیر ذمہ دار سپر پاور جو مداخلت سے حکومتوں کی تبدیلی کا رجحان رکھتی اور سمندر کو فوجیوں سے بھر رہی ہے، قیدیوں پر وحشت کی اس داستانیں ہیں، گوانتانا موبے اور ابو غریب اور بغرام تک اس کی دراز ہیں، یعنی ہر جگہ جیلوں پر جو قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں۔ آپ کے تو شہری تک محفوظ نہیں جنہیں آئے روز کوئی بندوق بردار بھون ڈالتا ہے۔ بائیڈن صاحب کچھ شرم کیجئے۔ یہ شیریں مداری نے جو امریکی صدر کو ایک بیان دیا ہے، یہ تحریک انصاف کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا زبردست قسم کا سرپرائز ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا جواب آتا ہے، چونکہ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ دنیا کے تمام جو اخبار ہیں، جرائد ہیں، ٹیلی ویژن چینلز ہیں، خاص طور پر بھارتی میڈیا کے اندر اس پر بڑا شور و غوغا ہو رہا ہے۔ آج وہاں پر ٹاک شوز بھی اس موضوع پر ہوں گے۔ پاکستان کے اندر یہ اتنا یعنی حکومت جو ہے وہ تبدیل ہونے کے بعد عمران خان ہٹتے گئے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح امریکہ نے پاکستان کو حکومت کو تھوڑا سا ایج بھی دیا ہے تاکہ آپ کو تبدیل کرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ کچھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن اس کے اندر جو مفاد ہے، اور عمران خان اس سے پہلے یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے
اس کا مقصد کیا ہے کہ جیسے کہ حکومت آئی ہے 6 مہینے کے اندر معیشت تباہ و برباد کر دیا ہے، پاکستان پائی پائی کا مقروض ہوگا، ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہیں، تمام جو ملیں ہیں، جو فیکٹری اونرز ہیں وہ بھی ہڑتال کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹر اپنی جگہ چیخ رہے ہیں، کسان اپنی جگہ چیخ رہا ہے، انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بھی سڑکوں پر آ گیا ہے، مزدور سڑکوں پر ہے، ملازمین سڑکوں پر ہیں۔ تو ایک ایسا ماحول ہے جس کے اندر بجلی، گیس، اشیاء خرد و نوش، مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ اوپر سے پاکستان اپنے جو سورینٹی بانڈ ہے وہ کس انتہائی سطح تک گر چکے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں، لیکن اسحاق ڈار کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس تناظر کے اندر جو ہے جب معیشت اس طرح گر جاتی ہے، اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ایک چلتی معیشت کو جس طرح روکا گیا، حکومت کو گرایا گیا، اب فری اینڈ فیئر الیکشن بھی نہیں ہونے دیے جا رہا ہے، تو الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے معاشی طور پر کمزور ہوگا، اور پھر بین الاقوامی طاقتیں جو چاہتی ہیں وہ الزامات بھی لگاتی ہیں، اور پھر وہ جو چاہتی ہیں باتیں منواتی بھی ہیں۔ تو امریکی صدر کا یہ جو بیان ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو حکومت ہے رجیم چینج کے ذریعے یہ جو کی گئی ہے، اور مبینہ سازش کے ذریعے جو حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو امریکیوں کا جو اصل ایجنڈا ہے وہ پاکستانیوں پر واضح ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کسی عام ان کے عہدیدار نے بات نہیں، کسی میٹنگ کے اندر یہ صدر امریکہ کہہ رہا ہے، اور کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں، کبھی وفد وہاں پر بھجوانے کی باتیں ہوتی ہیں، سعودی عرب کو امریکہ نے ابھی چند دن پہلے دھمکایا ہے، اب پاکستان کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک گریٹر گیم جو ہے اس کا حصہ نظر آ رہا ہے جو یہ پورا معاملہ ہے۔ لیکن کیا پاکستان کی یہ کمزور حکومت جس کے ساتھ عوام کی تائید نہیں ہے اور معاشی طور پر پاکستان کو مزید دیوالیہ پن کے قریب لے جایا جا رہا ہے، کیا وہ اتنی بڑی دھمکیاں اور اتنے بڑے جو طاقتور ممالک کا ایجنڈا ہے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں؟ پاکستان کا جو ہماری سیکورٹی فورسز یقینی طور پر دفاع کے معاملات دیکھتے ہیں، لیکن معیشت اس کے اندر بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ تو اس طرح کی کمزور حکومت کا ہونا یہ پاکستان کے لیے مزید ایک خطرناک بات ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت کا اس پر کتنا ہومیوپیتھک رد عمل آتا ہے یا جرت کے ساتھ رد عمل آتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔